ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے کہ ہوا کے رخ پہ رہنے دو یہ جلنا سیکھ جائے گا، ہوا کے رخ پہ رہنے دو یہ جلنا سیکھ جائے گا، کہ بچہ لڑکھڑائے گا تو چلنا سیکھ جائے گا۔ وہ پیروں بیٹھ کر طوطے سے باتیں کرتا رہتا ہے، چلو اچھا ہے اب نظریں بدلنا سیکھ جائے گا۔ ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے کہ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں، اور ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ اور ایک مطلع یہ ہے کہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، اور میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی، اور وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی۔ مطلع یہ عرض کیا ہے کہ وہ مجھے جرأت اظہار سے پہچانتا ہے، وہ مجھے جرأت اظہار سے پہچانتا ہے، میرا دشمن بھی مجھے وار سے پہچانتا ہے، اور شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے، شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے، آپ کو جبہ و دستار سے پہچانتا ہے۔ اور پھر کبوتر کی وفاداری پہ شک مت کرنا، پھر کبوتر کی وفاداری پہ شک مت کرنا، وہ تو گھر کو اسی مینار سے پہچانتا ہے، اور کوئی دکھ ہو کبھی کہنا نہیں پڑتا اس سے، کوئی دکھ ہو کبھی کہنا نہیں پڑتا اس سے، وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے، وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے۔ اور حضرات دو تین شعر یہ ہیں کہ کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا۔ اور حضرات یہ شعر خاص طور سے کہ جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ پیروں کو میرے فراز بھائی غزل دیکھیں گے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہے، اور ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے، اور پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے، لیکن
پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے لیکن صیاد ابھی تک میرے پر باندھے ہوئے ہے. پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے لیکن صیاد ابھی تک میرے پر باندھے ہوئے ہیں. اور بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر. ایک ڈور میں ہم کو یہی ڈر باندھے ہوئے ہے. اور ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا. ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا. دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہے. ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا. ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا. دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہیں. ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا. دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہیں. اور آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی. آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی. آنسو ہے کہ سامان سفر باندھے ہوئے ہیں. آنسو ہے کہ سامان سفر باندھے ہوئے ہیں. آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی. آنسو ہے کہ سامان سفر باندھے ہوئے ہیں. اور پھینکی نہ منور نے بزرگوں کی نشانی. دستار پرانی ہے مگر باندھے ہوئے ہیں. اور حضرات چند شعر میں 2 شعر اور ایک غزل کے 4-5 شعر میں اور عرض کروں گا, سماعت فرما لیں. مطلب یہ عرض کیا ہے حضرات کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح. اچھا, میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح. وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح. اور مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا. مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا. میں گر رہا ہوں پرانی عمارتوں کی طرح. اور خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں. خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں. ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح. اور یہاں پہ دفن ہے معصوم خواہشیں رانا. ہمارا دل بھی ہے بچوں کی تربتوں کی طرح. ہمارا دل بھی ہے یہاں پہ دفن ہے معصوم خواہشیں رانا. ہمارا دل بھی ہے بچوں کی تربتوں کی طرح. اور حضرات شعر یہ ہے کہ مطلب دیکھیے گا عبید بھائی کہ کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے. کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے. ہم کمسنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے. اور لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں. لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں. لیکن ہم ہی خبر سے الگ کر دیے گئے. اور اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا. اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا. ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیے گئے. اور فراز صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ بس اتنی مختصر ہے بچھڑنے کی داستاں. بس اتنی مختصر ہے بچھڑنے کی داستاں. آنچل تھے اور سر سے الگ کر دیے گئے. آنچل تھے اور سر سے الگ کر دیے گئے. اور حضرات 2-3 شعر دیکھیے گا. مطلب یہ ہے کہ صاحباں خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے. صاحباں خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے. یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے. یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے. اور میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا. میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا. میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے. اور شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے. شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے. بے زباں ہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے. بے زباں ہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے. اور ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا. ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا. بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے. بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے. اور اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں. اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں. اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے. اور حضرات آخر میں صرف 3-4 شعر میں اور عرض کر رہا ہوں. سفر میں جو بھی ہو رختے سفر اٹھاتا ہے. پھلوں کا بوجھ تو ہر ایک شجر اٹھاتا ہے. پھلوں کا بوجھ تو ہر ایک شجر اٹھاتا ہے. اور میں نرم مٹی ہوں تم روند کر گزر جاؤ. میں نرم مٹی ہوں میں نرم مٹی ہوں تم روند کر گزر جاؤ. کہ میرے ناز تو بس کوزہ گر اٹھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بچھڑتے وقت بھی
چہرہ نہیں اترتا ہے، بچھڑتے وقت بھی چہرہ نہیں اترتا ہے، یہاں سروں سے دوپٹہ نہیں اترتا ہے، اور کوئی پڑوس میں بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے، اور حویلیوں کی چھتیں گر گئیں مگر اب تک میرے بزرگوں کا نشہ نہیں اترتا ہے۔